آپ حضرات خدمت میں ولادت مولائے متقیان غیاث الدین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور لائق مبارک ہے ہر مسلمان، کیونکہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ بے شک کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ ذات علی وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے دین کامل ہوا۔ تو اگر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ پا رہے ہیں، مومن کہہ پا رہے ہیں، اس امید پر کہ مرنے کے بعد جنتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، وہ نعمتیں ملیں گی جس کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، تو اگر ذات علی نہ ہوتی بے شک تو نہ دین کامل ہوتا اور نہ ہم اس امید پر جی رہے ہوتے۔ بعض اوقات واقعاً سخت ہو جاتا ہے کہ انسان مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے کس طرح سے گفتگو کرے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں صاحب کے بارے میں دو باتیں عرض کیجئے تو آپ سوچ کے سمجھ کے ان کے ساتھ روزانہ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، جانتے ہیں، ان کی معرفت ہے، آپ کو دو باتیں آپ ان کے بارے میں اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شخصیت اتنی بافضیلت ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس وقت کم ہو اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو تو واقعاً سخت ہو جاتا ہے کہ کس فضیلت کا تذکرہ کیا جائے اور کس فضیلت کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ذات علی وہی ہے، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں۔ ذات علی وہی ذات ہے کہ جب ہم مولائے کائنات کے حوالے سے گفتگو کرنے آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس گوشے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو شاید صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ جب محفل میں آئیں تو نام علی لے لیں تاکہ تمام فضائل اس نام کے صدقے میں ذکر ہو جائیں، ورنہ ذات علی اس کے حوالے سے گفتگو کرنا واقعا سخت۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ بہترین خلقت ہیں، بہترین خلقت۔ تو دو شرطیں بیان کی پروردگار عالم نے، خیر البریہ یعنی خلقت میں سب سے بہتر، دو شرطیں بیان کی، ایک تو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا۔ واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں مختلف مجالس میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے تھے، مولا کائنات داخل ہوئے، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے وہ خیر البریہ ہے، وہ خیر البریہ ہے مولا کائنات کی ذات کے حوالے سے۔ تو مولا کائنات خیر البریہ ہیں، اس آیہ کریمہ میں اس بات کو واضح کر دیا تھا پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر پیغمبر اسلام اس بات کا تذکرہ نہ کرتے، تب بھی جوش ملی آبادی کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہم جیسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یعنی اگر پیغمبر کو نہ بھیجا ہوتا تب بھی آیات الہی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم حق تک پہنچ جاتے۔ تو اگر رسول نہ بیان کرتے کہ خیر البریہ کون ہے اور ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تب بھی سوائے ذات علی کے کسی اور تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔
کیوں ممکن نہیں تھا؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان الذین آمنو، بھائی وہ لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وعملوا الصالحات صاحب عمل ہوتے ہیں. دو شرطیں ہیں خیر البریہ ہونے کے لیے. اچھا، اب ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ کے پاس ایمان کتنا ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ کو قبول کرتے ہیں، رسول کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ان سب چیزوں کو قبول کرتے ہیں. پہلی منزل میں ذات الہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہر وہ چیز جو پیغمبر لے کر آئے، ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی، شریعت، کتاب، قیامت کا جو تذکرہ ہے، حساب و کتاب ہے، صراط ہے، وہ تمام چیزیں قبول کرتے ہیں. یہ ہے ایمان. اب ایمان کی اگر گفتگو کی جائے تو بات صرف امت مسلمہ کی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجو پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. میں بھی دیکھ لوں میرا فون سائلنٹ پہ ہے کہ نہیں. ہاں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار نے ذکر تو کر دیا کہ بھائی دیکھو ایمان اور عمل صالح ہوگا تب خیر البریہ ہوگا، لیکن ایمان ایسی چیز تو نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے واضح کیا کہ جب مولا کائنات تشریف لائے تو لوگوں سے کہا یہ خیر البریہ ہے. بعد میں جھگڑے نہ کرنا، بعد میں اختلاف نہ کرنا. بھائی ہم مصداق تم کو دے کر جا رہے ہیں. تو ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی خاص میزان نہیں ہے اس کے لیے. اب آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں ابراہیم جیسا نبی، جناب ابراہیم پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست. کیا منصب ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ کے دوست خلیل اللہ. لیکن جب جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. خدا نے کیا کہا؟ ایمان نہیں ہے تم کو. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایمان نہیں ہے. کہا نا ایمان تو ہے، ایمان کے آخری درجے پر ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے. لیطمئن قلبی. ایمان کامل ہے، لیکن جناب ابراہیم نے بتایا کہ ایمان کامل ہونے کے بعد بھی کچھ درجات ایسے ہیں کہ جہاں پر ابراہیم جیسا نبی نہیں پہنچا. کہا کہ لیطمئن قلبی، کہا کہ کوئی بات نہیں، باقی آپ کے سامنے ہے. 4 پرندوں کو لو اور اپنے سے مانوس کرو، ذبح کرو، اور گوشت ان کا آپس میں مخلوط کر دو کہ تم چاہو تب بھی الگ نہ کر پاؤ. سبحان اللہ. اور پھر کیا کرو، جاؤ 4 پہاڑوں کے اوپر یا چٹانوں کے اوپر جا کے اس گوشت کو 4 حصوں میں جا کے رکھ دو. جناب ابراہیم نے وہی کیا. کہا پروردگار اب، کہا کہ آواز دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز دو. جناب ابراہیم نے آواز دی. کیوں آواز دینے کو کہا؟ کہا کہ تم سے مانوس ہیں، مانوس ہیں، تو جب تم آواز دو گے تو اپنے آپ واپس آئیں گے. جب تم آواز دو گے تو اپنے آپ واپس آئیں گے. جناب ابراہیم نے آواز دی. 4 الگ الگ حصوں میں گوشت کی صورت میں وہ پرندے موجود ہیں، لیکن جیسے ہی جناب ابراہیم نے آواز دی، چاروں اپنی جگہ چھوڑ کے خدا نے 2 چیزیں دکھائی. خدا نے 2 چیزیں دکھائی. پہلی چیز یہ دکھائی کہ قدرت الہی کیا ہے، زندے مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا دکھائی؟ دوسری چیز یہ دکھائی کہ جب کوئی نبی سے مانوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. بھائی اگر نبی سے مانوس ہو جائے تو چاہے پرندہ ہی کیوں نہ ہو، پہاڑ چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، پہاڑ پر نہیں بھاگتا. محمد
محمد وآل محمد. واہ کیا بات. ابراہیم نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، چلیے ٹھیک سب کچھ، لیکن کہا لیطمئن قلبی، قلب مطمئن ہو جائے. پہلی شرط کیا تھی؟ ان الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. دوسری عمل صالح. اب عمل صالح کی تو بات ایسی ہے کہ صاحب ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمارا عمل صالح زیادہ ہے. وہ تو جب وہاں ہم لوگ جاگیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کس کے ہاتھ میں کیا بچا. بے شک بے شک. دائیں ہاتھ میں کیا ملتا ہے اور بائیں ہاتھ میں کیا ملتا ہے، یہ تو وہاں کا مسئلہ ہے. لیکن جب دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور میں نے عرض کیا کہ ایمان کی منزلیں وہ ہیں کہ ابراہیم جیسا نبی بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایمان تو کامل ہے، لیطمئن قلبی. سبحان اللہ. اگر پیغمبر اسلام نہ بتاتے کہ خیر البریہ کون ہے، تب بھی اگر ہم چاہتے تو معلوم کر لیتے کہ خیر البریہ کون ہے، کیونکہ اللہ نے دو شرطیں ایسی دی ہیں کہ اگر ان کو ہم میزان بنا لیں تو سوائے ذات علی کے کوئی اور ان شرائط کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر ایمان کی بات آئے تو علی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں، علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. سارے پردے ہٹا دیے جائیں، علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر عمل کی بات آئے تو عمل کا منزل وہ ہے کہ صرف ایک ضرب لگتی ہے عبادت ثقلین پر بھاری. بھائی اگر پیغمبر نہ بتاتے تب بھی لیکن جیسا کہ جوش نے کہا اہل نظر ہونا چاہیے، اہل بصیرت ہونا چاہیے، ورنہ ایسے ایسے اندھے بھی پڑے ہیں آنکھوں والے کہ جو آج تک شک کرتے ہوئے نظر آتے. کیونکہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی آیت ہے، اس آیت سے پہلے آیت ہے کفر کے بارے میں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ جو کفر کرتے ہیں وہ بدترین خلقت ہے. ان کے مقابلے میں صاحبان ایمان اور عمل صالح والے بہترین خلقت. سبحان اللہ. میں کفر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اب ایک بات میں چونکہ آیت کی بحث چل رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کفر کے معنی کیا؟ کفر کے معنی ہے، آپ کسی بھی انسان سے پوچھیے کہ تو سیدھے سیدھے یہی بتائے گا کفر کے معنی ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا. رسول کی رسالت کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا. نماز کے وجوب کا انکار کر دیا تب بھی کافر ہو گیا. اب میں امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ امامت بھی اصل دین میں سے ہے، اصول دین میں سے. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ امامت اصول دین میں سے صرف ہمارے یہاں نہیں، اہل سنت کے یہاں بھی ہے. خلافت اور امامت اصول دین میں سے ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امت خود انتخاب کرتی ہے. لیکن کفر کے حقیقی معنی کیا؟ کفر کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کفر کے حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا. سبحان اللہ. کسی چیز کو چھپا دینا. چھپایا کب جاتا ہے؟ جو معلوم ہو. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا، لیکن جب دوسروں کے سامنے گواہی دینے کی بات آئی تو میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. یہ ہوتا ہے کفر. ہر انکار کفر ہوتا ہے یقیناً. اللہ کا منکر ہو جائے کافر، رسول کا منکر ہو جائے کافر. لیکن کفر کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانا. اسی لیے ضروری نہیں بھائی کافر جہنم میں جائے گا یہ نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. میں اس نمبر پہ بیٹھ کے کہاں سے فیصلہ کر دوں، کیونکہ مجھے خود اپنا ہی نہیں معلوم. انشاءاللہ ہم سب جنت میں جانے والے ہیں. صلوات شریف محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں، ید اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ اس کا اختیار دیا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے اختیار میں تو بالکل نہیں. کفر کے معنی ہوتا ہے چھپانا.
انکار کرنا تو اصطلاحی معنی ہو گئے، لغوی معنی ہوتے ہیں چھپانا. تو اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں من اہل الکتاب، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول یہ اہل کتاب تم کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں جیسے، لیکن بتانا نہیں چاہتے. اب یہ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہچانتے ہوئے چھپا رہے ہیں. جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر بھی چھپا رہے ہیں، لوگوں کو بتا نہیں رہے اپنے منافع کی وجہ سے. تو اصلی کافر کون ہوا؟ اصلی کافر کون ہوا؟ وہ جس کو نہیں معلوم تھا اور انکار کر دیا، یا وہ کہ جس کو معلوم تھا اور چھپا گیا؟ اصلی کافر کون ہوا؟ وہ جس کو نہیں معلوم تھا اس نے انکار کر دیا، بھائی ہم کو نہیں معلوم، یا وہ کہ جس نے دیکھا، شاہد تھا، سمجھا، پوچھا، جواب پایا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں چھپا گیا. اب کفر کتنا بڑا ہوگا یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کتنی بڑی حقیقت کو چھپایا گیا ہے. یا دوسرے لفظوں کو بدل دوں، کافر کتنا بڑا ہوگا وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کافر نے کتنی بڑی حقیقت کو چھپایا ہے. چھوٹی موٹی بات ہوئی اس کو چھپا گیا، کافر ہے، بڑا والا نہیں ہے، بڑا والا نہیں ہے، کافر ہے کیونکہ اس نے حقیقت کو چھپایا ہے. لیکن عزیزان محترم، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی واقعہ دن کی روشنی میں جب سورج چمک رہا ہو، سب کے سر گنجے ہوں، 1,20,000 کا مجمع ہو، اب اگر اتنی بڑی حقیقت تاریخ اسلام میں موجود ہو اور اس کے باوجود بعض افراد ایسے آئیں کہ جو اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، کون بڑا کافر ہوا؟ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حقیقت کو چھپایا ہے. اگر 1,20,000 گواہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس حد تک مکروا و مکر اللہ، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہیلا کرتا ہے، اگر آپ اس حد تک مکار ہیں کہ 1,20,000 شاہدین کی موجودگی میں جو واقعہ پیش آیا ہو اس کو چھپانے کی طاقت آپ میں ہو، تو بھائی صاحب آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا چاہیے. تو ایمان اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں. مولا کائنات اس آیت کے مصداق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ خدمت میں عرض کیا پیغمبر اسلام کی صریح نص موجود ہے کہ یہ ہے خیر البریہ. اچھا آیت مفرد کے لیے نہیں ہے، جمع کے لیے. اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب بہترین خلقت ہیں، بہترین خلقت. البتہ جب بات آتی ہے کہ مصداق اول کون ہے، سب سے افضل کون ہے، تو پھر مولا کائنات کی ذات ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا. ورنہ آپ یقین جانیے کہ اس خیر البریہ میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ متمسک ہیں اس فرد سے جو مصداق اول ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت ہوگی اور لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو دوسرے لوگ ہمارے شیعوں کے جو مقام ہوں گے جنت میں، ہمارے شیعوں کے جو مقام ہوں گے جنت میں، اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے کہ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ستاروں کو دیکھتے ہیں. کیا سمجھا؟ خیر البریہ. فاصلے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، فاصلے کتنے ہیں؟ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ غیر شیعہ بھی جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیوں ہوں گے وہ بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ کفر یہ نہیں ہے کہ نہیں مانا، کفر یہ ہے کہ چھپا دیا.
تو جو چھپانے والے ہیں وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہو، چیلے جو ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں، وہ خدا کے ہاتھ میں پیدا. تو عزیزان محترم، مولا کائنات کی ذات ایسی ہے، تمسک کر رہے آدمی انسان مولا کائنات کی ذات سے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب دوسرے تمہارے مقامات کو دیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کا تذکرہ ہے نا. کہاں پر ولادت ہوئی؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. گویا پروردگار بتا رہا ہے کہ مرکز توحید کون ہے، پہچانو. سبحان اللہ. مرکز توحید کون ہے؟ تم وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھی تو کدھر منہ ہونا چاہیے، کدھر رخ ہونا چاہیے؟ یعنی ہر نمازی جیسے ہی قبلہ رخ ہو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کس کی ولادت گاہ تھی. سبحان اللہ. ہم چاہیں تو قبلہ رخ نہ ہو کے اگر کسی اور طرف نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہے. نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے ذہن میں یہ نیت کر کے کھڑا ہو کہ روبہ قبلہ ہو کے نماز پڑھتا ہوں اور بتا. لیکن قبلے کعبے میں ولادت ہونا یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن بات یہاں پر میں علی کے فضائل کی نہیں کر رہا ہوں. علی کے فضائل کی نہیں کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر آپ متمسک ہو جائیں علی کی ذات سے تو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں. مولا کی حدیث کے ذیل میں اشارہ کر رہا ہوں میں، الفاظ میرے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ولادت ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی، علی کے لیے فضیلت ہے کعبے میں پیدا ہونا، علی کے لیے. جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں اور یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ خدا کی قسم میں آسیہ سے بھی افضل ہوں، مریم سے بھی افضل ہوں. سبحان اللہ. کیوں؟ کہا کہ آسیہ زن فرعون ایسی جگہ پر عبادت کرنے کے لیے مجبور تھی کہ جہاں وہ پسند نہیں کرتی تھی اور چھپ کر عبادت کرتی تھی. اور مریم دختر عمران جب ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم نے جناب مریم سے ارشاد فرمایا کہ اگر بھوک لگی ہے تو اس نخلستان میں لگے ہوئے پیڑ کو ہلاؤ تاکہ کچھ خرمیں گریں اور تم اس کو تناول کرو. لیکن میرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ علی کا مقام کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں میں. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور 3 دن تک جنت سے میوہ جات آتے رہے تاکہ میں کھا سکوں. تو اب مریم افضل ہیں کہ جن سے پروردگار یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مریم پیڑ کو ہلاؤ تاکہ کچھ خرمے گریں اور تم کھا سکو، یا فاطمہ بنت اسد افضل ہیں کہ جن کو دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے اور جنت سے میوے بھیجے جا رہے ہیں. مریم، جناب مریم معصومہ ہے قرآن کی نص کے اعتبار سے، معصومہ ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کی عصمت پر کوئی نص نہیں ہے. لیکن کیا فیض تھا علی ابن ابی طالب کی ذات کا. میں نے کیا کہا؟ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر علی کے دامن سے متمسک رہیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے صرف باعث شرف علی کے لیے نہیں ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کو بھی اس مقامات تک لے کر گئے جہاں مریم و آسیہ نہیں پہنچ سکی. علی کے دامن سے متمسک ہے. کہا کہ میں آسیہ سے افضل ہوں، میں مریم سے افضل ہوں. علی کی تو بات ہی. جناب ساسا ابن سوحان ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جناب ساسا ابن سوحان تشریف لاتے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں اور مولا کائنات بستر شہادت پر
शहादत। जनाब सासा इब्न सुहान आकर सवाल करते हैं, कहते हैं कि या अली मेरे कुछ एक सवाल है, आप पूछो। कहा कि या अली ये बताइए, अंत अफजल अम आदम, या अली आप अफजल हैं या आदम अफजल है? वाह 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 सलाम हो मेरा सासा इब्न सुहान को। आज मुसलमान ये सोच रहा है कि अली अफजल थे या फलां, वाह 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 अली अफजल थे या फलां। वाह वाह क्या कहने। वाह सासा इब्न सुहान मौलाए कायनात की खिदमत में आते हैं, ये नहीं पूछते कि आप अफजल हैं ये जनाब हमजा, वाह वाह आप अफजल हैं ये जनाब बूजर, वाह। आप अफजल हैं ये सलमान। वाह वाह मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ। वाह वाह सासा इब्न सुहान के पास इतनी मारिफत है कि अली अफजल सहाबा है। पूछते हैं आप अफजल थे या आदम? वाह मौला कायनात फरमाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान अपने मुंह से अपनी तारीफ करे, वाह 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 क्या कहने। वाह वाह लेकिन कुरान की आयत है अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका तज़किरा करो तो मैं तुझे बताता हूँ कि मैं अफजल था, मैं अफजल हूँ। वाह वाह सासा इब्न सुहान पूछते हैं कि क्यों? कहा कि मेरे जद आदम को परवरदिगार आलम ने जन्नत में रखा, सिर्फ एक पेड़ के पास जाने से मना किया, वो था गेहूं का, गंदम का। लेकिन मेरे जज जनाब आदम ने उस पेड़ से तनावुल किया। परवरदिगार ने मुझसे कभी ये तकाजा नहीं किया कि उस पेड़ में से ना खाऊं, गंदम कभी मैं खाऊं ना। लेकिन अली की सारी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन गंदम को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह क्या कहने। वाह वाह पूछते हैं या अली आप अफजल थे ये जनाब नूह? कहते मैं अफजल। कहा कि क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि जनाब नूह ने तबलीग की, लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, जनाब नूह को गालियाँ दी, जनाब नूह पर ताने कसे, वाह और जनाब नूह उसकी उन तानों से परेशान होकर परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार ऐसा अजाब भेज कि कोई भी काफिर बचने ना पाए। वाह वाह लेकिन बाद वफ़ात पैगम्बर इस्लाम मुझ पर वो तमाम मसाइब ढाए गए लेकिन मैंने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। वाह वाह पूछते हैं आप अफजल थे या जनाब ईसा? कहते मैं अफजल। क्यों अफजल? कहा इसलिए अफजल हूँ कि जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही थी तो जनाब मरियम से कहा गया वाह वाह कि मस्जिद से निकल वाह जाओ, वाह क्या कहने। यह इबादत की जगह है, वाह वाह विलादत की जगह नहीं है। वाह जनाब मरियम को मस्जिद से निकाल दिया गया, लेकिन जब मेरी विलादत का मौका आया तो मेरी माँ से कहा गया कि खाने काबा के अंदर तशरीफ लाओ। वाह क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अच्छा आप अफजल थे जनाब इब्राहीम? कहा मैं अफजल। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह थे लेकिन फिर भी परवरदिगार आलम से अर्ज़ किया कि परवरदिगार मुझे दिखा दे कि मुर्दों को कैसे ज़िंदा किया जाता है। वाह वाह अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। लेकिन मेरा आलम यह है कि मैंने कहा है लव कुशफल गता मस्जिद तो यकीना, अगर तमाम पर्दे हटा भी दिए जाएं तो अली के ईमान में वाह 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 क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह आप अफजल थे जनाब ईसा, आप अफजल थे जनाब मूसा, आप अफजल थे जनाब इब्राहीम। कहते मैं मूसा से अफजल। कहा कि क्यों? कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने जब कहा कि जाके तबलीग दीन करो, फिरौन के पास जाओ, तो कहा मैं वहाँ पर एक आदमी को मार के आया हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मुझे पकड़ ना ले। क्या कहने। वाह वाह लेकिन मुझे जब पैगम्बर इस्लाम ने आए बरात को लेकर मुशरिकीन के पास भेजा तो मेरी तलवार से किसी का बाप मरा था, किसी का बेटा मरा था, किसी का चाचा मरा था, किसी का मामू मरा था, लेकिन मेरे दिल में जर्रा बराबर खौफ नहीं आया। मैं आयतों को लेकर गया, मुशरिकीन के दरमियान में आयतों की तिलावत की और वाह वापस वाह वाह वाह। नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। अली की जात को है कि अगर आदमी सवाल भी करे तो अली और अंबिया के बारे में सवाल करे। वाह वाह अली और असहाबे पैगंबर का कोई मेल नहीं है। वाह 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 सुभान अल्लाह। इस अली की गुलामी करके सहाबी मिन्ना अहलुल बैत बनते हैं। क्या कहने। वाह वाह और ये क्या अलमिया है, ये क्या अलमिया है
کہ عزیزان محترم مختلف طرح سے فضائل دوسروں کے لیے اس طرح سے بنائے گئے کہ آدمی پڑھتا ہے. کبھی آپ افسردگی کے شکار ہوں تو بعض صحابہ کے فضائل پڑھ لیا کریں, تھوڑی افسردگی آپ ہی ختم ہو. کیا کہنے. روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ بات آ صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں, ایک بہت بڑا قصر خوبصورت, اور وہاں پر ایک خاتون وضو کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا اس خاتون سے کہ بھائی یہ قصر کس کا ہے, اتنا خوبصورت قصر؟ کہا کہ حضرت عمر ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ قصر بنایا ہے جنت میں. جناب پیغمبر اسلام جناب عمر کے لیے تعریف کر رہے ہیں کہ میں گیا, میں نے دیکھا, اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا ہے تو تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی. میں چاہتا تھا اندر جاؤں لیکن واپس آ گیا تمہاری غیرت یاد کر کے. تو جناب عمر نے گریہ کیا, کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ, آپ کے جانے سے کہیں میری رگے غیرت پھڑکتی؟ اچھا تاریخ میں کبھی نہیں پڑکی؟ کہا کہ کبھی آپ کے جانے سے آپ کے ساتھ اگر آپ چاہتے تو کبھی. اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں غیرت والی کون سی بات ہے. ہاں غصہ لفظ زیادہ صحیح ہوتا کہ بھائی ہم نے فلاں صاحب کی گاڑی کھڑی تھی, یہاں پر گاڑی کھڑی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ اندر چلا جاؤں, لیکن میں نے پوچھا کہ بھائی کس کی گاڑی ہے, کہنے لگے کہ مثال کے طور پر فلاں صاحب کی گاڑی ہے یہ. میں نے فوراً ارادہ بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ اب میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی اسی لیے میں نے ارادہ بدل دیا, یا یہ کہوں کہ نہیں صاحب ان کا غصہ یاد آ گیا, کہیں کا نہ چھوڑتے مجھے. تو بات زیادہ سمجھ میں یہی آتی ہے نا بھائی, ہم وہاں غیرت یاد آ گئی اور قصر میں نہیں گئے, اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. بات یہی ہوتی ہے کہ جب جعلی حدیثیں بنانے کی بات ہوتی ہے تو پھر بنانے والے کے پاس بھی عقل ہونا چاہیے نا. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس کی حدیث ہے یہ حدیث ہے ایک سوال ہے محمد صلی علی محمد و آل محمد. ابو موسیٰ اشعری کی, ابو موسیٰ اشعری سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نقل کرتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا پیغمبر کی خدمت میں آپ کی بیت الشرف میں, دق الباب ہوا, پیغمبر نے کہا کہ دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ اشعری اٹھے, دروازہ کھولا, دیکھا کہ پہلے صاحب جنت کی بشارت دے دی. وہ آگے اندر بیٹھے تشریف فرما ہوئے, کچھ منٹ گزرے تھے, ایک بار پھر دق الباب ہوا. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. کہتے میں اٹھا, دروازہ کھولا, دوسرے تھے. آپ کے اذہان صحیح پہنچ رہے ہیں. جی. ایک بار پھر دق الباب ہوا, کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو, ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ کچھ مشکلات آئیں گی تمہارے ساتھ. اچھا ابو موسیٰ اشعری خود متوفی 52 ہجری ہے, یعنی مولا کائنات کی شہادت کے بعد. تو ساری تاریخ اس نے دیکھی ہوئی ہے کیا مشکلات ہے. کہا دروازہ کھولا, دیکھا تیسرے ہیں, جنت کی بشارت دی اور کہا کہ بھائی ہاں تمہارے ساتھ کچھ مشکلات. پیغمبر نے کہا کہ الحمدللہ خدا ہم کو ثابت قدم رکھے.
ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی فضائل صحابہ کی احادیث آتی ہیں تو یہ تین ایک ساتھ ہی ہر حدیث میں کیوں ہوتے ہیں؟ کسی ایک کا وہی تذکرہ کر دو، دو کا کر دو، تین ایک ساتھ آتی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے پوچھتے، میں حدیث صرف آپ کی کیوں نقل کر رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب پیغمبر اسلام بتا چکے ہیں خیر البریہ، وہ خیر البریہ، علی خیر البریہ، تب اس طرح کی احادیث پوچھنے کے یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ام المومنین عائشہ۔ کہا کہ نہیں، مردوں میں سب سے زیادہ۔ کہا کہ ان کے والد بزرگوار۔ کہا اس کے بعد بتانے کی ضرورت ہے؟ کہا اس کے بعد تو بھائی ہر جگہ وہ تین افراد موجود رہیں گے، تو یہ محبوب ہے پروردگار کے پیغمبر اسلام کے نزدیک سب سے محبوب۔ اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پوچھنے والا تھا کون؟ ابو ہریرہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ مدینے کا رہنے والا تھا یا نہیں تھا؟ نمازی تھا کہ نہیں تھا؟ پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا تھا یا نہیں کھڑا ہوتا تھا؟ پیغمبر اسلام کی بز میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ کیونکہ اگر مسلمان ہوتا، مدینے کا رہنے والا ہوتا، پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا، پیغمبر اسلام کے ساتھ مسجد میں رہنے والا ہوتا، تو ضرور دیکھتا کہ ہر روز جب پیغمبر اسلام مسجد سے نکلتے ہیں تو کسی ایک دروازے کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، چاہے دروازہ بند ہو یا دروازہ کھلا ہو۔ رسول کی سنت یہ تھی۔ تو اگر ذرا سے بھی عقل و شعور ہوگی تو آدمی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جواب اس کو معلوم ہے۔ تو یا تو پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں تھا یا عقل و شعور سے بالکل علی کے برابر کھڑا کرتا، علی کے برابر کسی طرح سے کھڑا کرتا۔ بھائی رسول کی محبت، دیکھیے ایک چیز، ایک شبہ جو پیدا ہوتا ہے آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک شبہ یہ ہے کہ صاحب رسول محبت کرتے تھے ان سے، کچھ نہ کہو، اللہ کے نبی محبت کرتا تھا۔ بھائی صاحب اللہ کے نبی کی محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ میری بات مکمل سنیے گا، غلط میسج نہ چلا جائے آپ کو۔ اللہ کے نبی کی محبت معیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت معیار نہیں ہے۔ اب مثال دے دوں میں آپ کو، ایک استاد اپنے ایک شاگرد کو بہت زیادہ محبت، اپنے ایک شاگرد سے بہت زیادہ اظہار محبت کرتا ہے۔ جب دیکھو اسی کی تعریف، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیوں؟ کہا کہ بھائی پڑھنے میں بہت تیز ہے، ہر ہوم ورک ٹائم پہ کر کے آتا ہے، کپڑے سلیقے سے پہن کے آتا ہے، آگے کی صف میں بیٹھتا ہے، اول وقت کا نمازی ہے، پہلے صف میں بیٹھنے والا، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو استاد کی محبت اس وجہ سے ہے کہ شاگرد لائق ہے۔ استاد کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے کہ شاگرد جیسا بھی ہو، بلکہ یوں کہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ استاد محبت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شاگرد لائق تھا اس لیے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر صرف استاد محبت کرتا ہے تو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ شاگرد بھی لائق ہوگا۔ سمجھنا؟ رسول کی محبت معیار نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ رسول اسی سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس سے محبت کی وہ جنتی ہے، یقیناً کہہ سکتے ہیں،
لیکن وہ جنتی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ قضیہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ صاحب ایمان تھا، وہ صاحب عمل تھا، اور چونکہ صاحب ایمان تھا، صاحب عمل تھا، تو اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل لمی۔ آپ معلول سے علت تک پہنچے، کبھی آپ علت سے معلول تک پہنچتے ہیں، آپ نے آگ کو دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر حرارت ہوگی، گرمی ہوگی، اور ایک بار آپ نے گرمی کو محسوس کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہیں آگ جل رہی ہے۔ رسول کی محبت معیار نہیں ہے، صلہ ہے۔ کس چیز کا صلہ ہے؟ ایمان کا صلہ ہے، عمل صالح کا صلہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں سے رسول محبت کرتے تھے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان صاحب ایمان بھی تھا، صاحب عمل بھی تھا۔ لیکن اگر صرف دعوائے محبت ہو اور ایمان کے نام پر، عمل کے نام پر زیرو بڑے سناٹا ہو، تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، کیونکہ رسول کی محبت معیار نجات نہیں ہے، رسول کی محبت صلہ عمل صالح ہے، رسول کی محبت صلہ ایمان ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ بہت زیادہ میں نے الفاظ کو ادھر سے ادھر تو نہیں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اگر محبت کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان تھا، وہ صاحب عمل تھا، لیکن اگر تاریخ کسی اور طرح کی گواہی دیتی ہو تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث دیوار پر مار دو، پیغمبر اسلام نے کہا دیوار پر مار دو۔ تو اس طرح سے پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد خاص طور سے کوشش یہ کی گئی کہ علی کے فضائل کی برابری کر لی جائے کسی طرح سے۔ اللہ نے رسول کو ایک بیٹی دی تھی، آپ نے 2 دے دی، 4 دے دی۔ اللہ سے بھی زیادہ رحیم ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ چل گیا بھائی کہ داماد پیغمبر ہیں، اب کسی کو تو داماد بنانا ہے اور ڈبل ڈبل بنانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ علی کے مقام کی برابری ہو سکے۔ ڈبل ہو گیا، آگے نکل گئے۔ وہ ایک سوال ہے محمد وہ ایک حدیث ہے نا کہ من تزوج فقد حرز نصف دینہ، کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا 2 شادی کر لیں پورا دین محفوظ ہو جائے۔ تو جواب دیا گیا کہ صاحب تیسری نہ کیجئے کہ ورنہ مولا کائنات سے آگے نکل جائے گا۔ کہا کہ نہیں صاحب داماد تھے، چلو داماد بنا دو، کسی کو تاریخ علی کے برابر ہونا چاہیے۔ چلیے مان لیا آپ کی دل شکنی نہیں کرتا، مان لیا پیغمبر کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، چلیے پہلی بات تو میں مانتا نہیں ہوں، کل سے ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا سب چھوڑ دیں، مولانا یہ 1 سے زیادہ بیٹی مان لیا۔ پھر فرض یہ ہے مان لیا کہ پیغمبر کی 1 سے زیادہ بیٹی تھی، لیکن فاطمہ تو ایک ہی تھی، بسط الرسول تو ایک تھی، ام ابیہا تو ایک تھی، کسی اور کے فضائل اتنے ہیں تو یہ دیکھو کہ فاطمہ کس کے ساتھ ہے۔ اور وہی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہوتی کہ وہ 2 نور والے ہو جاتے، علی 1 نور والے رہ جاتے، لیکن بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے تو انتخاب ہی نہیں کیا۔ بھائی جب فاطمہ کی شادی کی بات ہوئی تو پورا مدینہ آسمان کی طرف دیکھ رہا کہ بھائی ستارہ کہاں اترے گا۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کو 2 ملی تھی تو ستارہ کس کے گھر پہ اترا؟ فاطمہ کی برابری تو نہیں کر سکتا، فاطمہ بذات رسول ہے، جس نے اس کو مبعوث کیا، اس نے اللہ کو مبعوث کیا، رسول خدا کو مبعوث کیا، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی، رسول کس کے بارے میں ملتا ہے؟ تو صرف ذوالنورین کہہ لینے سے اگر آپ صاحب 2 نور ہو جائیں تو بھی آپ مبارک،
ہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. مجھے ایک بار پھر واقعہ وہ یاد آ گیا. میں وہ بات عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کتنے بجے بیٹھا ہوں آج 7:20 پہ 7:20 پہ کل سب کا کام کا بھی ٹائم ہے. کہا کہ مجھے غیرت یاد آ گئی تمہاری تو میں قصر میں نہیں گیا. تو صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ نبی آپ کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. واہ 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 واہ. بہت ظریف بات آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے نبی آپ کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. واہ 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 واہ. اور لفظ بدل دوں نبی آپ کو غیر ہی سمجھتا ہے. کیا آگے نہیں واہ کیونکہ اگر اپنا سمجھتا ہوتا تو اس قصر کے دروازے سے واپس نہیں آتا. واہ واہ واہ. جب کوئی اپنا سمجھتا ہے تو گھر کے اندر آتا ہے. واہ واہ بے شک. واہ واہ. گھر کے دروازے سے واپس نہیں چلا جاتا. واہ واہ. نبی آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تو آپ کس طرح سے محبوب پیغمبر ہو گئے. بھائی محبوب پیغمبر تو اس کو ہونا چاہیے کہ جس کا خون نبی کا خون ہو, جس کا گوشت نبی کا گوشت ہو, جس کا نفس نبی کا نفس ہو. ابھی آپ کی خدمت میں ایک آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کیونکہ سہیل بھائی نے کہہ دیا تھا تو تبرکن میں عرض کرتا چلوں. جناب ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ خرمے عطا کیجیے. کچھ خرمے پیغمبر اسلام نے کچھ خرمے اٹھائے اور دے دیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس بھی گیا. کتنے بھوکے تھے بیچارے. علی کے پاس گیا وہی سوال دہرایا. علی نے بھی ایک ہاتھ سے اٹھائے اور دے دیے. کہتے میں نے دونوں کو شمار کیا تو دیکھا جو نبی نے دیے تھے وہ بھی 70 عدد تھے, جو علی نے دیے وہ بھی 70 عدد تھے. حضرت ابو ہریرہ کی ہر روایت جھوٹی نہیں ہوتی ہے بھائی. آپ لوگ نام سن کے جو ہے کہا کہ نبی نے جو دیے تھے وہ بھی 70 عدد, علی نے جو دیے وہ بھی 70 عدد. میں نبی کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بہت تعجب کی بات ہو گئی. کہا کہ کیا ہوا. کہا آپ سے میں نے خرمے لیے تھے 70. علی کے پاس گیا اس کے بعد انہوں نے دیے 70. دیکھیے کیسا اتفاق تھا. کہا اتفاق نہیں تھا. کہا اتفاق نہیں تھا. میرا اور علی کا ہاتھ ایک ہی ہاتھ ہے. جو دیتے ہیں ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب محبوب پیغمبر وہ ہونا چاہیے کہ جس کے قصر کے باہر سے پیغمبر واپس آ جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں رگ حمیت پھڑک نہ جائے. یا محبوب پیغمبر اس کو ہونا چاہیے کہ جس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہو. جو نبی عطا کریں وہی علی عطا کریں. افضل پیغمبر افضل البشر بعد از پیغمبر یہ ہے علی کی. ایک سلوات بھیجو محمد صلی علی محمد و آل محمد. پانچ بڑی اجازت ہے یا بسم اللہ. اب آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس سے پہلے کہ سب کو نیند آنے لگے. دیکھیے ہمارے استاد ہوا کرتے تو فرماتے تھے کہ بھائی 30 منٹ سے زیادہ نہ پڑھا کرو, کیونکہ 30 منٹ تک لوگ سنتے ہیں وہ بھی اچھے مقرر ہو تب. اگر اچھے نہیں ہو جو کہ نہیں ہوں میں تو وہ 10-15 منٹ کے بعد ہی سے لوگوں پہ قنوت کی طاری ہو جاتی ہے. اور اچھے سے اچھا مقرر بھی ہو تو 30 منٹ کے بعد لوگوں کی آنکھیں جھپکنے لگتی ہیں. یا یہ کہتے ہیں بھائی مولانا کو کیا ہو گیا بھول گئی گیا. ان کو کیا معلوم کہ مولانا جتنا تیاری کر کے سب پڑھ کے ہی جائیں گے. اس سے پہلے بھی سوال مجھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عادت کا موقع اس لیے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. مجھے ایک بات میں آخری جو اجازت لی آپ سے رشید ترابی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی مجھے جو بزرگوں نے سن رکھا ہو. کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے. اللہ نے سب کو برابر بنایا. گورا کالا گندمی فلاں جگہ کا ایسٹ ویسٹ کچھ فرق نہیں پڑتا. جناب بلال سب سے پہلے مؤذن بن گئے. بہت سے مسلمان
ان کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن بنے، سب کو برابر بنایا ہے، لیکن اللہ نے بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ کہتے 4 فضیلتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں کہ جو انسان کو انسان پر فضیلت عطا کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ کہتے پہلی فضیلت کیا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تم سوچتے ہو کہ جو صاحبان علم ہیں اور جو صاحبان، البتہ صاحب جہل نہیں ہوتا، جو جاہل ہیں کیا گیا نہیں، وہ برابر ہے؟ بالکل نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، خدا کو پسند نہیں اس بات۔ اگر آپ عالم کے مقابلے میں جاہل کو کھڑا کر دیں، عالم کے پاس میں جاہل کو کھڑا کر دیں، تو خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگر ایک عالم ہے اس کے پاس آپ جاہل، بالکل چاہے زندگی میں ہو چاہے موت کے بعد ہو۔ کیا گیا نہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے اذہان پہنچ جاتے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ کیا گیا نہیں، بعض اوقات مجھے خود ہی واہ واہ کرنا پڑتی ہے۔ کہا کہ عالم اگر ہے، پروردگار نے کہا کہ عالم جاہل پر برتری رکھتا ہے، با فضیلت ہے جاہل سے۔ دوسری، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ جو مومن ہے کہ وہ فاسق کی طرح ہوگا؟ لا یستوون، برابر نہیں ہے مومن اور کہاں مومن کہاں فاسق۔ بھئی صاحب ایمان اور ایک فاسق انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت جلدی آپ کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری چیز کہا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب انسان وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی ہو۔ اگر باتقوی ہو تو اللہ کے نزدیک ہو، بافضیلت ہو، اور کم تقوی ہے تو اس کے نیچے ہو۔ اگر تقوی بالکل نہیں ہے تو اولئک کالانعام، ان کی مثال چرندوں کی طرح ہے۔ تو اگر انسان میں تقوی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ کتنے معیار ہو گئے؟ 3 پوچھ لے رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہے سب یاد رہے۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار، تیسرا معیار تقوی، دوسرا مجھے بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ فاسق، ایمان۔ ایک سوال بھیجا ان کی سلامتی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایمان، علم، ایمان اور تقوی، چوتھا معیار۔ پروردگار نے کہا کہ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے ان کو فضیلت دی جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے انفس کے ذریعے، کن کے اوپر؟ علی القاعدین، جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا گیا نہیں، یعنی کچھ مسلمان ایسے تھے جو گھر میں بیٹھے رہتے تھے، آیت تو یہی بیان کر رہی ہے نا۔ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے کہ جو جا کر جنگ کرتے ہیں۔ اگر ان 4 معیار میں سے کوئی ایک معیار بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہم صاحب فضیلت ہیں۔ کیا گیا نہیں، سبحان اللہ۔ اگر ہم صاحب علم ہیں تو بافضیلت ہیں، اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو بافضیلت ہیں، اگر ہم صاحب تقوی ہیں تو بافضیلت ہیں، اگر ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں تو بافضیلت ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب میں علم پایا جاتا ہے، وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں، فلاں صاحب میں ایمان پایا جاتا ہے، وہ ان سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا ایمان ان سے کمزور ہے۔ یہ 4 چیزیں پروردگار عالم نے دی کہ اگر ایک صفت میں بھی انسان کسی مرتبے تک پہنچ جائے تو وہ بافضیلت ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ ان 4 فضیلتوں میں، کیا گیا نہیں، واہ واہ واہ، اگر ان 4 فضیلتوں میں سب سے بہتر ہو جائے، کیا گیا نہیں، کہ جب بات اس کی آئے کہ صاحب علم کون ہے تو پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے انا مدینۃ العلم وعلم۔ جب بات یہ آئے کہ صاحب تقوی کون ہے تو پیغمبر اسلام شان علی پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ امام المتقین ہے۔ اگر بات یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ صاحب ایمان کون ہے تو خندق کے میدان دیکھ لو کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج ایمان کل کفر کل کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہو
کہ مجاہد کون ہے تو پھر میدان جنگ میں پیغمبر اسلام کا یہ قول دیکھو کہ جہاں فرماتے ہیں کہ لاؤتین الرایا غدن، میں کل اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، جو فرار کرنے والا نہیں ہوگا، جس کو اللہ اور اس کا رسول بھی چاہتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ یہ علی ہے۔ اور آج اگر ہم علی کی ذات کو دوسروں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کی قسم بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے، کیونکہ علی کی ذات یکا و تنہا ہے، علی کا کوئی مثل نہیں ہے، بے نظیر ہے۔ تو یہ بھی کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ رسول کو دیکھ لیں تو ان کا وہ بھی بے نظیر، فاطمہ کو دیکھ لیں تو وہ بھی بے نظیر، علی کو دیکھ لیں تو وہ بھی بے نظیر، حسن کو دیکھ لیں، حسین کو دیکھ لیں، اس سلسلے عصمت و طہارت کے آخری کڑی تک آپ چلے جائیں تو ہر انسان، ہر امام، ہر معصوم، ہر شخص بے نظیر نظر آتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر تمام کرتا ہوں کہ پروردگار عالم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور خاص طور سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو آپ کے شیعوں میں قرار دے، آپ کے لڑکوں میں قرار دے، ہم کو ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو روز قیامت جب محشور کیا جائے تو ولایت علی کے ساتھ محشور ہوں۔ پروردگار عالم ہم کو اس دنیا میں اہل بیت اطہار کے لیے زینت قرار دے، ہم کو ان کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات پر قادر بنائے کہ ہم اپنے نفس کو روک سکیں، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے تانوں سے ہم پریشان ہو کر کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اس مولود کے صدقے میں کہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے صاحب اولاد بنائے، جو افراد زیارات عتبات عالیہ کے مشتاق ہیں پروردگار عالم ان کو ان زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مشکلات ہیں، کیونکہ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ مولود ہے کہ جس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم میں ہر مشکل کا تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن تو علیم و خبیر ہے، تو ہر ایک کے دل سے واقف ہے، جس کی جو مشکل ہے ان مشکلوں کو پروردگار عالم رفع فرمائے، سب کو شیعان علی میں قرار دے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک صلوات بھیجے محمد